جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ جنگ خندق کا وقت تھا۔ مدینہ کی زمین کانپ رہی تھی، ہر طرف خوف کی فضا تھی۔ مسلمان تھکے ہوئے، کمزور اور فاقہ کشی میں تھے۔ خندق کھودنے کا مرحلہ جاری تھا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مٹی ڈو رہے تھے۔ پسینے میں شرابور تھے، کمر پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ کئی دن کا فاقہ تھا۔ ایسے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظر دیکھا جس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک شدت اختیار کر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دوہرا ہو رہے ہیں اور پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی کمزور تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سب سے زیادہ دکھ دینے والی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے گھر کی طرف لوٹے۔ دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے نہ رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ ایک باحیا سادہ پر ایمان عورت تھی۔ جابر نے آ کر کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا ہمارے پاس کچھ ہے؟ وہ عورت جو خود بھی فاقہ کشی کے دن گزار رہی تھی، جس کے بچے بھوکے تھے، جس کے چولہے میں آگ بھی شاید کئی دن بعد جلی ہو، اس نے کہا اور سوچے بغیر بولی، تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لے لیجئے۔ اس گھر میں صرف ایک بکری کا بچہ تھا اور کچھ جو کا آٹا۔ عورت نے بغیر تردد کے وہ بکری ذبح کی، گوشت بنایا، آٹا گوندا اور کہا، جاؤ چپکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو، بس وہی آئیں چند صحابہ کے ساتھ، یہ کھانا زیادہ نہیں ہے۔ حضرت جابر دل میں شرمندگی اور محبت لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں لت پت تھے، پسینہ بہ رہا تھا اور ہونٹوں مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت جابر نے ایسا سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر چلیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کو کچھ سکون مل جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، چہرے پر محبت بھرا تبسم آیا اور فرمایا، صحابہ سنیں، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، سب میرے ساتھ چلیں۔ حضرت جابر کا دل دھڑکنے لگا، وہ تو چند لوگوں کے لیے لائے تھے، یہ تو سینکڑوں صحابہ ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے، بیوی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ بلایا ہے۔ عورت کا رنگ فک ہو گیا، مگر فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس نے نہ شکوہ کیا نہ گھبراہٹ دکھائی، صرف اتنا کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا ہے تو اللہ خود انتظام فرما دے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو ایمان کے گہرے سمندر سے نکلا۔ وہ عورت دنیا کو بتا گئی کہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ رزق آسمان سے بھی اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے گھر میں تشریف لائے۔ گھر والوں سے فرمایا کہ دیگچی نہ اتارنا، روٹی پکتی رہے، گوشت گرم ہوتا رہے اور سب کو بانٹتے جانا۔ سینکڑوں صحابہ کھاتے گئے اور کھانا ختم نہ ہوا۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کرے۔ وہ عورت جس کے گھر میں ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا تھا، اللہ نے اس کے اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی برکت سے اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ واقعہ صرف ایک کھانے کا قصہ نہیں، یہ عشق معراج ہے۔ ایک عورت جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس محبت نے اسے وہ مقام دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے سب کچھ کرے گا۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ مردہ زمین سے اناج نکالتا ہے، وہ خشک چٹان سے پانی نکالتا ہے، وہ ایک بکری کے بچے کے گوشت سے سینکڑوں کو سیر کرتا ہے، وہ تھوڑے آٹے سے روٹیاں نکالتا ہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو جائیں۔ سوچو اگر وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بخل کرتی یا ڈر جاتی، یہ کہہ دیتی کہ بس اپنے لیے رکھو، تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے اپنے گھر کا سب کچھ نہیں بلکہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیا۔ ایسے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیوی آج لاکھوں عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ عورتوں کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ اطاعت، محبت اور قربانی ہے۔ آج کی عورت اگر چاہے تو اس عورت کی پیروی کر کے
دنیا و آخرت کی کامیابیاں پا سکتی ہیں۔ مرد اگر چاہیں تو حضرت جابر کی طرح اپنی بیوی کی رائے کا احترام کر کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک کر کے اس کی عظمت بڑھا سکتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیارے دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی ضروریات کو سامنے رکھ کر مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ کھانے پینے کے متعلق اسلام نے نہ صرف اصول بتائے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عملی زندگی میں ہمیں اس کی روشنی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کھانا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، گوشت کھانا اسلام میں جائز، پسندیدہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آج کل کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مکمل طور پر گوشت سے اجتناب کرتا ہے، نہ صرف ذاتی پسند کی بنیاد پر بلکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی۔ بعض لوگ اسے روحانیت کی علامت سمجھتے ہیں۔ جو شخص گوشت نہیں کھاتا وہ زیادہ نیک، زیادہ زاہد یا زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ اگرچہ عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ بات شریعت کے مطابق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے واقعی گوشت نہ کھانے والوں کے متعلق کچھ فرمایا، اور گوشت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک حدیث میں قول منقول ہے کہ جو شخص 40 دن کا گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ بعض روایات میں الفاظ یوں بھی ملتے ہیں کہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بعض اوقات بہت سی کتبوں میں موجود ہے، لیکن اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم اس کا مفہوم غلط بھی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی عملی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت کھانا ایک عام اور پسندیدہ عمل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت، خاص طور پر دستی کا گوشت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں دستی سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے تمام کھانوں میں گوشت سب سے بہترین کھانا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جائز چیز کو چھوڑنے کو نیکی یا تقوی نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کو سختی سے تنبیہ کی جو عبادت کے شوق میں جائز چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں۔ یارے دوستو، بخاری و مسلم کی متفق الہی روایت ہے کہ 3 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسری نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس روایات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت میں کسی حلال چیز سے مستقل طور پر اجتناب کرنا دین نہیں بلکہ دین سے دوری ہے۔ اسی طرح گوشت نہ کھانے کی عادت بھی اگر تقوی یا روحانیت کے نام پر ہو تو یہ بدعت بن سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو صرف سبزیاں کھاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو صرف سبزیوں پر گزارا کرتی ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، ان میں قیادت کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کا یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوراک کا براہ راست تعلق ایک انسان کے مزاج اور کردار سے ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان گوشت جیسی طاقتور اور مفید نعمت کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو وہ کمزوری، جھنجھلاہٹ، چڑچڑے پن اور دیگر اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو قول منقول ہے وہ اگرچہ سند ضعیف ہو سکتا ہے لیکن معنون اعتبار سے درست ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ گوشت سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، بعض صحت کے نام پر، بعض جانوروں پر رحم کے جذبے سے، اور بعض دین و دنیا میں روحانیت کے غلط تصور کے تحت۔ صحت کے لحاظ سے بعض افراد کے لیے وقتی پرہیز ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر انسانی جسم کی نشوونما اور دماغی فعالیت کے لیے پروٹین، وٹامن ڈی، آئرن، زنک جیسی چیزیں ضروری ہیں جو زیادہ تر گوشت سے حاصل ہوتی ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ مکمل ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ اکثر ذہنی دباؤ، ڈپریشن، کمزوری، وٹامن کی کمی، تھکن، نیند کی خرابی اور نزلہ زکام جیسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ چنانچہ گوشت نہ کھانے کی عادت صرف ایک ذاتی پسند نہیں بلکہ صحت، دین اور شخصیت سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام نے توازن کا دین دیا ہے، نہ تو یہ کہا گیا کہ ہر وقت گوشت ہی کھایا جائے
اور نہ یہ سکھایا گیا کہ گوشت کو مکمل چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گوشت کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، مہمانوں کی بھی ضیافت میں گوشت کو اہم مقام دیا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی ترغیب دی، اور حتیٰ کہ جنت کی نعمتوں میں بھی گوشت کو شامل فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کی نشانی ہے، ہم تمہیں ان کے جسموں سے دودھ پلاتی ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور تم ان کا گوشت کھاتی ہو۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو انسان کے لیے نعمت بنایا۔ قربانی کا عمل بھی اسی حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گوشت اللہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ گویا گوشت کا کھانا بذات خود کوئی روحانیت یا بے روحانیت کا معیار نہیں، بلکہ نیت، تقوی اور اتباع سنت اہم ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ حلال، طیب اور پاکیزہ رزق کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ گوشت بھی حلال طریقے سے حاصل ہو تو وہ طیب ہوتا ہے، اور طیب رزق انسان کے دل و دماغ، اعمال اور دعاؤں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ جو لوگ مسلسل گوشت نہیں کھاتے ان کا جسمانی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور عبادت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کسی چیز سے حد سے زیادہ لگاؤ یا نفرت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص گوشت نہیں کھاتا تو اس پر شریعت میں کوئی گناہ نہیں، جب تک کہ وہ اسے دین کا حصہ نہ سمجھے یا اسے دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ لیکن اگر وہ گوشت کو ناپسند کرتا ہے یا انہیں ناپاک یا بد روحانیت سمجھتا ہے یا اسے دین کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر ترک کرتا ہے تو وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے اور ممکن ہے کہ وہ بدعت میں پڑ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان اسی فہم کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ گوشت ترک کرنے سے انسان کے اخلاق پر منفی اثرات مرتب ہو سکتی ہیں، دل سخت ہو سکتا ہے، نرمی ختم ہو سکتی ہے، چڑچڑاپن آ سکتا ہے اور انسان معاشرے سے کٹنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جائز اور پسندیدہ چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ گوشت نہ کھانے کی عادت کو تقوی کا درجہ دینا یا اسے روحانیت کا ذریعہ سمجھنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ انسان کی روحانیت، تقوی اور قرب الہی کا تعلق کھانے پینے سے زیادہ نیت، اخلاص، عمل اور اتباع سنت سے ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر کے ساتھ استعمال کرے اور کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے دین نہ بنائے۔ گوشت ایک نعمت ہے، اسے ترک کرنا کوئی نیکی نہیں، البتہ اگر طبی یا وقتی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پر یا مذہبی سوچ کے تحت گوشت سے اجتناب کرنا دینی نقطۂ نظر سے درست نہیں۔ اسی لیے جو لوگ گوشت نہیں کھاتے انہیں چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان یاد رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں، شکر ادا کریں اور امت مسلمہ کے مزاج صحت اور روحانیت کو سنت کے مطابق برقرار رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کی مدد فرمائے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔